بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، خریدنے اور بیچنے کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے چل رہی ہے. اس سلسلے کا شاید یہ آخری درس ہو. اس کے بعد انٹرسٹ کے جو مسائل تھے، اصل میں وہ بھی خریدنے اور بیچنے سے ہی تعلق رکھتی ہے چیز، تو اسی کا ایک حصہ وہ بھی ہے، لیکن اس کو ربا کے مسائل عربی میں کہتے ہیں، مسائل الربا، یعنی وہ مسائل جن کا تعلق انٹرسٹ سے ہوتا ہے. اور پچھلے زمانے میں یہ سب چیزیں جو ہے نا خریدنے اور بیچنے میں ہی زیادہ ہوتی تھی، تو اس لیے وہ بھی تجارت کے ہی ایک اصول میں وہ بھی داخل ہے، وہ مسائل بھی داخل ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. جو اس زمانے میں جو ربا کی شکل تھی، سود کی شکل تھی، یا انٹرسٹ کے لیے اس کی شکل تھی، اس کا بیان آئے گا. تو اس کا تعلق بھی خریدنے بیچنے سے تھا. ابھی جو ہے زیادہ تر جو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں ہم جو انٹرسٹ کہتے ہیں تو اس کا تعلق آج کے دور میں زیادہ تر قرض سے ہوتا ہے. کوئی آدمی قرض لیتا ہے یا دیتا ہے اور اس پر پیسے لیتا ہے، واپسی میں اضافے کے ساتھ لیتا ہے. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ آج کا یہ درس دو تین مسئلے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں گے. تجارت کے جو اصول ہیں شریعت کے، اسی سے تعلق رکھتے ہیں یہ مسائل. اس میں سے پہلا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ لا یحل سلف و بیع، لا یحل سلف و بیع. حدیث کے اوپر تھوڑا کلام بھی ہے، لیکن محدثین میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسے حسن قرار دیا ہے. تو لا یحل سلف و بیع، معنی کیا ہوتا ہے اس کا اردو میں؟ کہ کسی کو قرض دینا یا کسی سے قرض لینا، یہ سلف ہو گیا. اور ساتھ میں کوئی ڈیل کرنا، یعنی کہہ لیجئے کہ خریدنے اور بیچنے کا معاملہ بھی ساتھ میں ہو. دونوں جب ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لا یحل سلف و بیع کیا شکل ہوتی تھی اور کیوں اس سے منع کیا گیا. میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ چونکہ اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اگر جو لوگوں نے اس کی شرح میں باتیں لکھی ہیں
ایک تو بیع سلف کی بھی ذکر کی ہے، تو بیع سلف تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ بیع سلف بھی کہتے ہیں، بیع سلم بھی کہتے ہیں، لیکن اس سلسلے کا جو مشہور قول ہے اہل علم کا اس حدیث کی شرح میں یا حدیث کے اس ٹکڑے کی شرح میں، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قرضہ دے، لون، جسے آج کی زبان میں آپ کہہ لیتے ہیں لون، قرضہ دیا، اور اسی کے ساتھ جو ہے کسی چیز کا خریدنا اور بیچنا بھی جوڑ دیا، تو اسی سے ہم نے قرضہ بھی لیا اور پھر اسی سے ہم نے کوئی سامان بھی لے لیا، خریدا ہم نے کوئی سامان، اسی سے ہم کو سامان خریدنا تھا اور اسی سے ہم نے قرضہ لیا، تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ جڑ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ قرضے کے مسائل بھی انشاءاللہ آئیں گے آپ کے سامنے، یہ سب لین دین کے ہی مسائل ہیں، تو لین دین کے مسائل میں قرض کے مسائل بھی، یعنی جو ہم کسی سے لون لیتے ہیں تو اس کے بھی جو مسائل ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے، تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی ترتیب سے آتے رہیں گے، لیکن یہاں ساتھ میں کوئی قرضے کے ساتھ کوئی چیز جوڑ دی جائے، چیز کا مطلب یہ کہ کوئی جو ہے خریدنے بیچنے کا معاملہ جوڑ دیا جائے، تو اس سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ قرضے کے بارے میں تفصیل تو بعد میں آئے گی، لیکن ایک بات یہ بتا دوں آپ کو کہ قرضے کے مسئلے میں اسلام بڑا حساس، اور اسلام کے جو مسائل ہیں وہ بڑے حساس ہیں، یہاں تک کہ یہ قاعدہ لوگوں نے بنایا ہے اس سلسلے میں، بڑا مشہور قاعدہ ہے قرض کے معاملے میں کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض، ہر وہ لون جس سے فائدہ حاصل یا فائدہ ساتھ میں لے کر کے آئے تو وہ ربا ہو جاتا ہے، یعنی انٹرسٹ ہو جاتا ہے، تو یہ تھوڑا اس میں کہا نا کہ یہ بہت حساس ہے یہ، اسی لیے قرض لینے یا قرض دینے کے بعد معاملات میں پھر بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرض کی وجہ سے ہمارے ساتھ کچھ نرمی برتی جا رہی ہے، کہ سامنے والا ہمارا مقروض ہے، ہم سے قرضہ لیا ہوا ہے، اس لیے ہماری رعایت کر رہا ہے، ہمارا لحاظ کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں قرض دے کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی شکل ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ مسئلہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ قرض لیا اور ساتھ میں اسی کے ساتھ کوئی لین دین، یعنی خریدنے اور بیچنے کا معاملہ ہو رہا ہے، تو یہاں یہ ڈر ہے کہ اگر وہ بیچ رہا ہے وہ آدمی جس نے قرضہ لیا ہے، تب تو ذرا قیمت کم کر کے ہی لحاظ کر کے دے دے گا، چلو بیچارہ اتنا احسان کیا، مجھے اتنا قرضہ دیا ہے تو تھوڑا میں کم ہی میں اس کو دے دوں، تو جب وہ کم کرے گا تو اس کا فائدہ قرض دینے والے کو ہوا۔ دوسری شکل کیا ہو جائے گی اسی کی، الٹا اگر معاملہ ہو، الٹا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس نے قرضہ دیا ہے، ہم کو قرضہ دیا ہے اور ساتھ میں اسی کی دکان سے ہم کو سامان خریدنا ہے، تو ہم نے چونکہ قرضہ لیا ہے اس سے، تو تھوڑا آپ اس سے دب گئے ہیں نا، تو وہ تھوڑا سامان کو کچھ مہنگا بھی دے گا تو ہم شرما حضوری میں اس کا سامان خرید دیں گے، یا کچھ زیادہ ریٹ لگایا یا اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ارے اس نے اتنی ہماری ہیلپ تو کی ہے نا، ہم کو اتنا قرضہ دیا ہے، لون دیا ہے، تو کہیں اس کی رعایت، یہ ڈر ہے اس کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل سے بھی منع فرمایا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مسئلہ جو قرض کا مسئلہ نا، کتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ اسلام کا، کہ جہاں کہیں بھی تھوڑا ہلکا سا بھی یہ شبہ ہوتا ہے
کہ قرض دینے والا اس قرض سے کچھ نہ کچھ اپنا لابھ یا فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر کوئی اور چیز، کوئی اور معاملہ ساتھ میں ہو رہا ہے، تو اس سے منع کیا جاتا ہے، اس سے روکا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ قرض دینے والا، قرض لینے والا اصل میں ایک طرح سے دب جاتا ہے قرض دینے والے کے سامنے، جہاں اس کی بہت ساری باتیں سن لیتا ہے نا، وہی اگر معاملہ کچھ ہو، لین دین کا معاملہ، تجارت کا معاملہ، خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی تھوڑا بہت نرمی سے ہی کام لے لے گا کہ بھائی کہیں ناراض ہو گیا اور ابھی ہم سے اپنا پورا قرضہ واپس مانگ لیا تو کہاں سے لا کر کے دیں گے، وہ کچھ سوچ میں آدمی پڑ ہی جائے۔ تو یاد رکھیے، جب آدمی کسی کا احسان لے لیتا ہے نا، تو احسان لے لینے کے بعد تو معاملات میں بھی، لین دین میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں اثر آتا ہے، وہ لحاظ کرتا ہے آدمی۔ یہ کچھ انسانی فطرت سے اس کا تعلق ہے، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو اس طرح کی چیزوں سے منع کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو ٹھیک ہے، اس نے آپ کو قرضہ دیا، کوئی سامان لینا ہے آپ کو، اب بجائے اس کی دکان سے کسی اور جگہ سے لے لیجیے آپ، یا اس کا ہی سامان لینے کے بجائے کہیں اور سے آپ لیجیے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قرض دینے والا جو فائدہ اٹھانے کی کہیں نہ کہیں شکل اس کی ہو سکتی ہو، تو اس سے آدمی بچ جاتا ہے، یہ جو ہے چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ شریعت نے اس سے بھی منع کر رکھا، اس کا بھی تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو یہ ایک چیز تھی، آج کے جو چند ایسے ہی کچھ مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خریدنے والا یا بیچنے والا کوئی ایسی کنڈیشن لگا دیتا ہے۔ وہ کنڈیشن کی بات تو پچھلے دروس میں آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کنڈیشن لگا کر کے، کچھ کنڈیشن رکھ کر کے کوئی سامان خریدا یا بیچا جا رہا ہے، تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہی مسئلہ ہم پہلے حاصل جو ہے پڑھ چکے ہیں، اس کو جو ہے حاصل کر چکے ہیں۔ اب جو ہے اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، کنڈیشن سے جڑا ہوا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی کوئی کنڈیشن لگا دی جو شریعت میں جائز نہیں، ایسی کنڈیشن جو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو کیا اس کنڈیشن کے ساتھ اس کا خریدنا بیچنا صحیح ہوگا، یا جو یہ ڈیل ہے، یہ جو عقد ہے، یہ جو خریدنا اور بیچنا ہے، یہ صحیح ہے، اور وہ کنڈیشن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، انویلڈ جو ہے کنڈیشن یہ انویلڈ ہوگا، لیکن یہ لین دین جو ہے ویلڈ ہوگا شریعت کے لحاظ سے۔ کیا مسئلہ ہے، میں اصل وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اس چھوٹے سے مسئلے کے لیے جو حدیث ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ کو سمجھنا ہے تو تھوڑی اس کی تفصیل میں ہو سکتا ہے کہ حدیث کی شرح میں تھوڑا ٹائم لگ جائے، مسئلہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ وہ حدیث میں پیش کرتا ہوں، اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، صحیح بخاری کی حدیث۔ بریرہ ایک خاتون تھی اس زمانے میں، بریرہ سے ایک خاتون، اور یہ لونڈی تھی یہ، اور اس وقت ان کی شادی ہو گئی تھی ایک غلام سے جس کا نام مغیث تھا۔ تو یہ جو ہے شادی ہوئی تھی، اور وہ دونوں جو ہے اپنا زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بریرہ نے، اس کے جو مالک تھے، یہ غلام لونڈی کا معاملہ تھا اس زمانے میں تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، تو بریرہ کے جو مالک تھے جن کی یہ لونڈی تھی، ان کے ساتھ اس نے یہ طے کر لیا، اس کو مکاتبہ کہتے تھے، وہ سب چیزیں بہت زیادہ جو ہے سمجھنے کی نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ مسائل نہیں ہے اس وقت لونڈی اور غلام کے۔
تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ ایک مکاتبہ، ایک شکل ہوتی تھی کہ وہ جو ہے اپنے مالک کے ساتھ اس نے ایک ڈیل کر دیا۔ وہ ڈیل کیا ہے کہ میں جیسے اس کی قیمت اگر مان لیجئے 1500 ہے، 2000 ہے ایک لونڈی کی قیمت، تو کہا کہ میں 2000 تم کو، مالک کے ساتھ بات ہو گئی کہ میں آپ کو 2000 دے دوں گی میری جو قیمت ہے، اور اس کے لیے وہ قسط ہوتی، قسط کا مطلب جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے نا کہ آپ سامان خرید دیتے ہیں اور اس کو جو ہے مہینے مہینے قسط بھرتے رہتے ہیں، تو ویسے ہی وہ اس کے لیے قسط بھی ایک ساتھ تو نہیں دے سکتی، لونڈی ہے وہ، تو کچھ جو ہے حاصل کرے گی، کچھ کمائے گی، کچھ کرے گی، تو جو ہے وہ مہینے مہینے پیسے یہ 2000 روپے بھر دے گی۔ تو اسی کو مکاتبہ کا، تو انہوں نے کیا کیا مکاتبہ کا، وہ اپنے مالکان کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ میں اتنے پیسے تم کو ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ اب جو ہے اب پیسے چاہیے نا، تو اس میں یہ بھی جائز ہے کہ زکوٰۃ کا مال بھی وہ لے سکتی، جو بھی غلام لونڈی ہے اور جنہوں نے اپنے مالک کے ساتھ یہ طے کر لیا ہے کہ اتنے پیسے دے کر کے وہ آزاد ہو جائے گی، تو ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی لینا جائز ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی مدد کے لیے کسی کو بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو اتنے پیسے ادا کرنے ہیں آزادی کے لیے، تو اس میں مدد کرنے کے لیے ابھارا بھی، کیونکہ اسلام یہی چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد یہ غلامی کی جو لعنت ہے، جو لونڈی غلام بن کر کے لوگ رہتے ہیں، یہ جلدی سے ختم ہو، انسان جو ہے، انسان کی جو آزادی ہے، وہ ایک آزاد انسان بن کر کے رہے، تو اس کے لیے بڑی کوشش کی گئی، اسلام کے جو احکام ہے نا اس میں بڑی کوششیں کی گئی، تو یہ بھی ایک شکل جائز رکھی گئی کہ ایسا بھی کر کے لوگوں سے مدد حاصل کر کے آپ اس کو بھر دو جو ہے، اور اس طریقے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو یہ پیسے کو اپنے مالکوں کے ساتھ جو طے کیا تھا، پیسہ جو ادا کرنا تھا، اس کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مدد کے لیے گئی کہ آپ بھی کچھ مدد کر دیجئے، مجھے اتنے پیسے ادا کر۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے یہ مدد کے لیے آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے مالک کے ساتھ ایسا جو ہے طے کر رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا جو ہے کہ تم مہینے مہینے اتنا دو گی، اس کے بعد جو ہے تم اس سے، اس کی قسطیں ہوا کرتی تھی، ایسا ہی اس کا معاملہ زیادہ تر ہوا کرتا تھا، تو تم اس کے بعد نا جو ہے آزاد ہوگی، جاؤ اپنے مالکوں سے بات کر لو کہ میں تم کو ایک ہی مرتبہ پوری رقم دے دیتی ہوں، اور تم ایک ہی مرتبہ میں آزاد ہو جاؤ۔ اب یہ لمبا جو ہے کون رہے کام، جو ہے میں ایک ہی مرتبہ میں پورا جو ہے دے کر کے تم کو آزاد کرا دوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، تو بڑا اس کا گہرا تعلق تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، وہ حدیثوں میں آپ پڑھیں گے، جو ہے سنتے ہوں گے، میں یہ حدیث جو پیش کر رہا ہوں اس سے بھی تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو کہیں جو ہے جا کر کے انہوں نے اپنے مالکان سے بات کیا کہ میں پوری رقم ادا کر دیتی ہوں، اور جب پوری رقم ادا کر کے آزاد کرائے گی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو شریعت میں وراثت کا ایک مسئلہ ہے، وراثت کے مسئلے میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی ہے تو اس کو کسی نے آزاد کرایا، اپنا پیسہ دے کر کے آزاد کرایا ہے، اور یہ غلام یا لونڈی جس کو آزاد کرایا گیا تھا، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں رہتا، نسب کے لحاظ سے، بلڈ ریلیشن کے لحاظ سے کوئی وارث نہیں رہتا ہے اس کا، تو اس کا وارث کون بن جاتا ہے؟ یہ آزاد کرنے والا ہی اس کا وارث بن جاتا ہے، اس کو ولا کہتے تھے۔ تو وہ لفظ کے لیے میں یہ تھوڑی سی شرح کیا ہوں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرا رہی ہوں پیسہ دے کر کے، تو تمہارا جو بھی ولا ہوگا، یعنی اگر تمہارے اپنے جو ہے بیوی تمہارے اپنے شوہر اور بچے نہ ہوں، تمہارے اپنے رشتہ دار نہ ہوں، اور وراثت کا مسئلہ ہو، تو تمہارا جو وراثت کا ہے حق وہ مجھے آئے، اور یہی اسلامی طریقہ ہے کہ جو آزاد کرائے اس کو یہ حق چلا جاتا ہے۔ تو اب وہ سب مسائل نہیں، اس لیے بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کو بہت کلیئر کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مسائل ابھی نہیں ہوتے ہیں۔
اب یہ جب جا کر کے انہوں نے یہ بات رکھی اپنے مالکوں کے سامنے، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں ان کو اب پیسہ پورا دے کر کے آزاد کرا دے تم کو، کوئی بات نہیں، ہمیں اس پر کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے، لیکن تمہارا جو ولا ہے، ولا کا مطلب یہ کہ تمہارا اگر مال تمہاری وفات کے بعد جو مال، جب تک غلام رہتے ہیں نا تو ان کا کوئی مال نہیں رہتا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، غلام یا لونڈی ہے تو ان کا اپنا کوئی مال نہیں ہوتا ہے، ان کا جو کچھ بھی ہے اس کے مالک ان کے، جو اس کا مالک ہوتا ہے نا وہی وہ مالک ہوتا ہے۔ تو لیکن جب آزاد ہو جائیں گے تو جو بھی کمائیں گے وہ ان کے، وہ اس کے مالک ہوں گے، جب مالک ہوں گے تو مرنے کے بعد اب یہ کس کو جائے گا؟ اگر کوئی ان کے اپنے ریلیشن میں جو ہے، جو ریلیشن میں جو بلڈ ریلیشن کہلاتا ہے، جو وارث بنتے ہیں اس میں سے کوئی نہیں ہوں گے، تو جو اس کا وہی مالک رہتا ہے نا اسی کو چلا جاتا ہے، جس نے اس کو آزاد کیا ہے اسی کو چلاتا ہے۔ تو کہا انہوں نے کہ لیکن تمہارا وراثت کا مسئلہ وہ ہمارا ہو، اگر تمہارے مرنے کے بعد تمہارا کوئی وارث نہیں رہا تو تمہارا مال وراثت کا وہ ہمیں ملے گا۔ اس کے مالکوں نے جو کہ بیچنے والے ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی، حالانکہ یہ حق کی جو ہے ان کو نہیں رہے گا نا، انہوں نے تو بیچ دیا، اور جس نے خرید کر کے آزاد کیا، آزاد کرنے والا وہ مانا جائے گا، انہوں نے تو آزاد کیا نہیں ہے، انہوں نے تو بیچا ہے، تو اس لحاظ سے بیچنے کے لحاظ سے ان کو اس کا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن یہ لوگ کنڈیشن لگاتے کہ ٹھیک ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ وہ پورا پیسہ دے کر کے تم کو آزاد کرا لے، ہم اس کے لیے تو تیار ہیں، لیکن تمہارا جو وراثت کا حق ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا، ان کو حاصل نہیں ہوگا، یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں۔ تو یہ کنڈیشن کیا ہے؟ غلط ہے، باطل ہے، عربی میں ہم اس کو باطل کہتے ہیں، فاسد کہتے ہیں، آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ لو کہ یہ کنڈیشن انویلڈ ہے اسلام کے لیے، کیونکہ یہ حق ان کو نہیں بنتا، یہ حق اصل ان کا ہے جنہوں نے آزاد کیا، تو یہ غلط جو ہے کنڈیشن ہے، انویلڈ کنڈیشن۔ اب مسئلہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ساری باتیں ہو رہی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اس معاملے میں ہیں، اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بھی ثابت کرتے ہیں، یہ بھی ایک بات جو ہے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عورتیں بھی خرید بیچ، کوئی چیز خریدنا یا بیچنے کا کام وہ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ پورا معاملہ جو ہوا ہے کس کا ہوا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی کیا، یہ ان کے خریدنے کی بات ہے کہ وہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خرید کر کے آزاد کرنا چاہیے، تو یہ اس میں وہ خریدنے میں انوالو ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، وہاں پر کچھ ایسا نہیں ہوا معاملہ کہ آپ نے یہ کہا کہ تم کیوں اس میں پڑی ہو عائشہ، چھوڑو جو ہے میں دیکھ لیتا ہوں، نہیں، وہ کر رہی ہیں، ان کا معاملہ ہے، وہ اپنا جو ہے اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے اور یہاں انہوں نے وہ کنڈیشن رکھ دی، تو اس کنڈیشن کا ذکر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے تو بڑے غصے میں کہا کہ اشتری وات، خریدو ان کو، آزاد کرو، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ عَاتَقَ، ولا تو اسی کو، یعنی یہ جو وراثت کا جو حق ہے وہ اسی کو ملے گا جس نے آزاد کیا ہے، تم خریدو، خرید لو، وہ جو شرط لگا رہے ہیں، کنڈیشن لگا رہے ہیں، وہ انویلڈ ہے، اور چاہے ایسی 100 شرطیں بھی لگا لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ 100 شرطیں بھی لگا لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارا جو جو مسئلہ ہے، معاملہ ہے، تم جو کر رہی ہو
ये सही है लेन देन, तुम अपना करो, वो तो तुमको ही मिलेगा, उनके कंडीशन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मसला है। तो आज का मसला यही, हदीस की यही अल्फाज को, हदीस तो भी लंबी है, उसमें और भी दो तीन मसाइल हैं। तो मैंने आपसे कहा कि हमको तो यहाँ फिलहाल वो मसला, जो दूसरे मसाइल है उससे नहीं बहस है। अभी जो बहस है वो ये खरीदने और बेचने से ताल्लुक है। और बहस क्या है कि खरीदने और बेचने के मामलात में अगर कोई गलत कंडीशन लगाता है, या आज की जबान में कहूँ तो इनवैलिड कंडीशन लगाता है, शरीयत में उस कंडीशन का कोई एतबार नहीं है, वो फासिद और बातिल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है शरीयत में उसके लिए, तो ऐसी तमाम शर्तें बातिल करार दी जाएंगी, और जो मामला हुआ है उसको सही करार दिया जाएगा। यही होता है, इसको कहते हैं कि अक्द सही है। अक्द का मतलब वो मामला जो हमने किया है, उसके साथ जो भी डील किया है वो सही है। कंडीशन क्या है, वह शर्त तो बातिल, अरबी में कहते हैं ये कंडीशन बातिल है, यानी इनवैलिड के लिए इसका कोई एतबार नहीं किया जाएगा। वो बाद में आके पूछे भी तो वो तो आपकी शर्त ही गलत, इसीलिए चूंकि वो इनवैलिड है उसका कोई एतबार नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में कोई बहस ही नहीं। तो ये एक कंडीशन की बात चल रही थी ना खरीदने बेचने के मसाइल में, तो ये उसी से जुड़ा हुआ मसला था, एक छोटा सा मसला मैंने आपके सामने पेश कर दिया। इस हदीस को इस लिहाज से बड़ी अहमियत दी जाती है कि इसमें कंडीशन के इस मसले को बहुत क्लियर, कंडीशन वही वैलिड थी जो शरीयत के मुताबिक हो। जो चीज शरीयत में जायज नहीं, तो ऐसी कोई कंडीशन वैलिड नहीं। और अगर किसी ने कर भी लिया तो बाद में उस कंडीशन को पूरा करना या उसके मुताबिक करना, या अगर वो कंडीशन को पूरा नहीं किया, उस कंडीशन को जो है से इनकार कर दिया पूरा करने से, तो वो सारी चीजें बाद में जायज हो जाए। तो ये है मसला, उस कंडीशन का गोया कि कोई एतबार। मैं अगर जो है खैर इसमें बहुत से सवाल आएंगे जहन आज के जो है दौर के लिहाज से, लेकिन मैं फिलहाल उधर नहीं जा रहा हूँ। एक और मसला है, वो चाह रहा हूँ कि आपके सामने पहले पेश कर दूँ, फिर आपको मौका रहेगा, आप चाहे तो सवाल करेंगे। वैसे आप दर्स जो है 8 बजे तक ही रहेगा। आपको ये इत्तला कर दूं कि अब दर्स 7 बजे शुरू हो जाएगा। वो 7:15 को जो चल रहा था ना, तो वो 7:15 चूंकि मगरिब की नमाज थोड़ा लेट हो रही थी, तो उस लिहाज से था, अब थोड़ा पहले हो गई है, तो अब 7 o'clock को ही दर्स शुरू हो जाया करेगा इंशाअल्लाह। तो जो भाई हमारे जिनको इसकी इत्तला नहीं थी, भाई को या बहनों को, जो उसके बारे में मैंने जो बात जिक्र कर दी, तो वही 8 का भी हमको जहन में रखना है कि 8 ही बजे क्लास खत्म होगी, क्योंकि 8 बजे ईशा की अजान हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि एक और मसला है, वो भी साथ में पेश कर दूं, उसके बाद अगर आपको कोई सवाल रहेगा तो आप सवाल कर सकते हैं। वो मसला ये है कि अगर कोई शख्स, उसको ये डर होगा, डर है कि मुझे धोखा दे देगा सामने वाला, सामने वाला मुझे, मैं बहुत सीधा आदमी हूं ना, तो मेरे सीधेपन का फायदा उठाते हुए मुझे धोखा दे देगा। तो ऐसा कोई शख्स अगर ये कंडीशन लगा दे, खरीदने या बेचने हो, चाहे वो खरीदने वाला हो चाहे बेचने वाला हो, जो भी हो, जिसे ये डर है कि मुझे धोखा दे दिया जा सकता है, क्योंकि वो जरा जो कहते हैं ना कि वो अक्ल के लिहाज से, माइंड के लिहाज से अपने थोड़ा कच्चा है, उतना पक्का नहीं है, उतना पुख्ता नहीं है। होता है बाज लोग जो है उतनी ज्यादा जो है उनकी अक्ल के अंदर पुख्तगी नहीं होती है, कुछ होता है थोड़ा हाफ माइंडेड लोग होते हैं कुछ। तो ऐसा कोई आदमी जिसको लोग बहुत धोखा देते हैं, उसके सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं, तो अगर वो कोई चीज लेन देन करता है
और ये डर रहता है कि मैं धोखा खा जाऊंगा इसमें, तो वो अगर ये कंडीशन लगा दे जब भी खरीद रहा हो या बेच रहा हो, दोनों सूरत में, कि भाई इसमें धोखा नहीं होना चाहिए, अगर धोखा हुआ तो वापस, यानी ये डील कैंसिल, आज की जबान में। अगर हमें बाद में पता लगा, कंडीशन यही है कि बाद में अगर पता लगा कि धोखा दिया है, तो ये डील कैंसिल, वापस करना पड़ता। तो जो भी खरीदा या बेचा वो इस कंडीशन के साथ बेचा या खरीदा कि इसमें कोई धोखा नहीं होना चाहिए, और अगर धोखा हुआ तो ये कैंसिल, यानी हम वापस करेंगे, ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये खरीदना या बेचना कैंसिल हो जाएगा। असल में इस सिलसिले में एक हदीस होती है। हदीस ये है कि एक सहाबी आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की बात जिक्र करते हैं कि जब वो किसी के साथ लेन देन करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो क्या होता है कि अक्सर उनके साथ धोखा कर दिया जाता है। तो हदीस के अल्फाज से ये भी पता चलता है कि उस आदमी को, यानी मेंटली जो है वो आदमी बहुत जो है सही नहीं था, हाफ माइंडेड कह लीजिए, कि हाफ माइंडेड जिस तरह के लोग होते हैं ना, तो उस तरह का वो शख्स था। तो कहीं भी किसी वक्त भी, यानी कहीं भी किसी भी माहौल में ऐसा कोई भी आदमी हो सकता है कि उसका दिमाग उतना सही ना हो, और बहुत से लोगों के साथ ये मामला होता है। तो ये हाफ माइंडेड जो लोग होते हैं, वो कोई चीज खरीद लिए, बेच लिए, सामने वाला वो देख करके कि इसको तो धोखा दिया जा सकता है, तो अच्छा खासा लोग धोखा भी ऐसे लोगों को देते हैं। तो उसके साथ कुछ धोखे का इस तरह का मामला था। और धोखे से मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि कभी वो सामान बहुत कम कीमत का ज्यादा का दे दिया, या अच्छा सामान नहीं था वो दे दिया, कुछ भी चीजें हो सकती है ना इसमें। तो अब चूंकि उसको धोखा हो जाया करता था, तो ऐसे लोगों के बारे में शरीयत में एक बात ये भी है कि इनके ऊपर खरीदने और बेचने की पाबंदी भी लगाई जा सकती है। ये पाबंदी के मसाइल भी हैं, ये खरीदने और बेचने में। यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई आदमी, उसके दिमागी जो है हालत उतनी अच्छी नहीं है, जो बुढ़ापे में भी चीज हो जाती है कभी आदमी के साथ, और कभी किसी हादसे एक्सीडेंट वगैरह की वजह से हो जाता है कि दिमागी हालत उसकी उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोगों के ऊपर पाबंदी भी लगाई जा सकती है शरीयत के लिहाज से। बाकायदा जो जज होता है, उसके घर वाले जाकर के उसके पास शिकायत अगर करते हैं, यानी ये बात पेश करते हैं जज के पास कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि ये कोई चीज खरीदें बेचेंगे नहीं, अगर इन्होंने कोई चीज खरीदा या बेचा है तो वो इनवैलिड होगी, उसे वापस करना होगा खरीदने वाले को। अगर ये बेच रहे हैं तो खरीदने वाले को वापस करना पड़ेगा, या इन्होंने कोई चीज खरीदी है तो बेचने वाले को वो चीज वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनका खरीदना बेचना ये इस्लाम के लिहाज से इनवैलिड है, तो इसलिए उसे वापस करना पड़ेगा, वो जो है उस डील को कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये है शरीयत के अंदर, ये भी है, मसला है ये। उसकी भी कुछ जो है चीजें, उसकी भी तफसीलात हैं, वो भी मसाइल जब आएंगे तो आएंगे आपके सामने। लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर आम तरीके से पाबंदी भी। लेकिन अगर कुछ छोटे मोटे लेन देन ऐसे होते हैं और कर लेते हैं ये लोग, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं रहता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत तो दे दी थी इस आदमी को कि जो है वो खरीदना या बेचना वो कर ले वो काम। कभी कुछ लोगों की जरूरत भी होती है, तो उसके लिहाज से भी कि चलो क्या है, थोड़ा बहुत दुकान से जाके सामान खरीद करके लेके आ गए। तो अगर ऐसा कुछ कर लेता है यार, और साथ में ये कह भी दे कि इसमें धोखा नहीं होना चाहिए, अगर धोखा है तो ये कैंसिल होगा, मैं वापस कर दूंगा, ये कह करके वो डील करे, ये उसके बारे में। वो कोई सामान खरीद रहा है तो ये कह करके खरीदे, बेच रहा है तो ये कह करके बेचे कि अगर इसमें कोई धोखा हुआ तो ये वापस हो।
اگر اس کنڈیشن کے ساتھ کسی نے کوئی سامان بیچا ہے یا خریدا ہے تو یہ صحیح ہے، اور واقعی اس میں کوئی دھوکہ پایا گیا، اس خریدنے اور بیچنے میں، اس عقد میں یا اس ڈیل میں کہہ لیجئے کوئی دھوکہ پایا گیا، تو وہ کینسل، جیسی کنڈیشن ہے اسی کے لحاظ سے ہوگا۔ تو اس کو بعض فقہا نے اسی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ یعنی یہ مسئلہ کب ہوگا، یہ کنڈیشن لگا کر کے اور پھر اس کو اگر دھوکہ ہوا تو کینسل ہوگا، اس طرح کا جو ہے، تو یہ کب ہوگا؟ جب واقعی آپ جو ہے وہ ایسا کوئی آدمی کیا ہے یہ جو ہاف مائنڈ ہو، تبھی جو ہے۔ جنرل آدمی ہاف مائنڈ نہیں ہے وہ، بالکل جنرل، یعنی جیسے عام طریقے سے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی، تو پھر یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کو دیکھ سمجھ کر کے لینا اور خریدنا ہوتا ہے، آپ دیکھ سمجھ کر کے خریدیے، لیجئے، اور اس وقت نہ اس کی جو ہے کنڈیشن کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اور اس طرح کی کوئی چیز کی جائے گی اس میں۔ یہ کب کب ہے ایسا؟ جب ایسی کوئی شکل کہ کوئی شخص اب اتنا زیادہ جو ہے سمجھدار نہ ہو، ہاف مائنڈڈ جسے ہم کہہ رہے ہیں، الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس شکل میں اس سے گنجائش ہوگی کہ جب وہ خریدتا یا بیچتا ہے تو اس کو ساتھ میں یہ کہنا چاہیے اور یہ کنڈیشن رکھ دینی چاہیے، اور اس کے لحاظ سے اس کا واپس کرنے کا معاملہ ہوگا، یعنی اس کو کینسل کرنے کا معاملہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہاف مائنڈڈ نہیں ہے، صحیح ہے بالکل، اور وہ کوئی خریدتا ہے بیچتا ہے، تو نہ یہ کنڈیشن ہوگی اور نہ اس کی کوئی اس طرح کی جو ہے واپس کرنے کا، کینسل کرنے کا کوئی معاملہ ہو۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجیے کہ تھوڑا سا یہ اختلاف ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ خاص کیا ہے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ایسی کنڈیشن لگاتا ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اگر دھوکہ ہے تو ہم واپس کر دیں گے، تو اس وقت اس کو واپس کرنے کا حق رہے گا، اور اگر دھوکہ پایا گیا تو اس سے کینسل کیا جائے گا۔ اب یہاں بہرحال اب کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس طرح کی چیز، چونکہ پہلے میں یہ مسئلہ بتایا ہوں آپ کو، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیتا ہوں اور سمجھنے کے لیے۔ وہ مسئلہ ہے عائب کا، اس کو عربی میں خیار عائب کہتے ہیں۔ یہ اس کو نہیں جو ابھی پیش کر رہا ہوں، ایک مسئلہ جو ہے خیار عائب کا ہے، اس کے ساتھ یہ کیا جو ہے ریلیشن ہے اس کا، دونوں مسئلوں کا، تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو خیار عائب کا ایک مسئلہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ہم کوئی چیز خریدنے اگر گئے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے، تو ہم نے کنڈیشن یہ لگا دی کہ اگر اس کے اندر کوئی عیب پایا گیا تو میں اسے واپس کر دوں، اس کو خیار عیب ہے۔ تو یہ ہے، یہ جائز ہے، اس کے لیے پھر ہوتا ہے کہ کتنے دنوں کے اندر واپس کر سکتے ہیں، اور عیب واقعی ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ عیب جو ہے اس کے اندر، یعنی جو سامان ہم نے خریدا اس میں جو عیب ہے یہ اسی وقت تھا موجود جس وقت اس نے خریدا تھا، تو خریدنے کے ٹائم پر بھی یہ عیب تھا، وہ چیز بھی ثابت ہونا ضروری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کہ جو ہے وہ عیب تو نہیں تھا اور بعد میں اس کے یہاں لانے کے بعد وہ عیب پیدا ہوا اور یہ خواہ جو ہے واپس کر کے پیسہ جو ہے لینا چاہ رہا ہے اس سے، سب چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ تو بعد وہ ایک خیار عیب کا وہ مسئلہ تھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ دونوں میں نے چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ بیچنے والا اگر کبھی یہ کنڈیشن لگا دیتا ہے کہ جو سامان ایک مرتبہ بک گیا وہ واپس نہیں کیا جائے گا، چاہے آپ کو جو کچھ دیکھنا ہے یہی دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ سامان اگر آپ یہاں سے لے کر کے باہر چلے گئے تو پھر وہ سامان واپس نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی یہ حق ہے۔ تو پھر وہاں پر آپ کو عیب پائے جانے کی وجہ سے کوئی جو ہے آپ کو آپشن نہیں ملتا ہے واپس کرنے کا۔ لیکن اگر یہ چیز جو ہے بیچنے والے کی طرف سے نہیں تھی اور خریدنے والے کی طرف سے اگر یہ معاملہ ہوا ہے
कि मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं चेक करूंगा, अगर इसके अंदर कोई ऐब हुआ तो मैं इसे वापस कर दूंगा। तो ये उसको ऑप्शन मिलता है, तो और बेचने वाले ने मान लिया है, तो इसको ख्यार ऐब कहते हैं। ये किसी के साथ भी मसला हो सकता है, इसमें हाफ माइंड का मसला नहीं आता कि हाफ माइंडेड है इसलिए उसको ये गुंजाइश दी गई। ऐसा कोई मामला यहाँ पर जो है नहीं आता। वो अलग मसला है, ये अलग मसला है। इसमें क्या है, जो खरीदने बेचने वाला शख्स है ना, उसको खरीदने बेचने के ताल्लुक से उसका माइंड उतना सही चलता नहीं है। उसको लोग धोखा देते हैं। बाद लोगों को तो ना बड़े बुद्धू किस्म के लोग होते हैं, तो कोई भी धोखा दे देता है आसानी के साथ। तो ऐसा शख्स जो धोखा खाता है, तो उसकी बात ये है कि वो सामान के ताल्लुक से कोई ये नहीं है मसला, ऐब के ताल्लुक से ये धोखा खाता है, जिसकी वजह से ये डर है कि सामने वाला जो चालाक है इसको धोखा दे देगा। और कभी ये धोखा बहुत बड़ा भी हो सकता है, यानी खास तरीके से जो बहुत जमीन वगैरह का, जो प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन होता है ना, तो वहां तो ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो पूरा मकान ही साहब ने बेच दिया, और जो है सामने वाले ने बहुत पहला फुसला करके बड़े कम में ही जो है उसे खरीद लिया, कुछ भी चीज हो सकती है ऐसी। तो यहाँ शरीयत ने एक गुंजाइश रखी है। मैं यही समझता हूँ कि ये जो है, कोई भी शख्स अगर ये कंडीशन लगा देता है कि भाई इसमें धोखा नहीं होना चाहिए, अगर धोखा पाया तो ये कैंसिल होगा, और इसी के साथ ही खरीदना बेचना है, तो उसका लिहाज करना हो, वो चीज जो है उसका लिहाज किया जाएगा। तो ये चंद मसाइल थे छोटे छोटे, मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ऐसे अस्सलाम। जो वला का मसला आप बता रहे थे हम्म। कि अगर लौंडी को बेच दिया जाए तो वो जरा उसकी वजाहत कर सकते हैं जी, उसका माना क्या है यानी अ, अगर आजाद हो गए फिर भी किसी से लग के रहते हैं। नहीं, आजाद हो गए तो किसी के साथ लग के रहना, अब तो आजाद है वो, कहीं भी जो हाँ है वो किसी के साथ लग के नहीं रहते। लेकिन हाँ। क्या होता है, जैसे अब आजाद हो गए, अब उनकी शादी वगैरह भी हो जाए, हम्म। वो शादी भी हो गई मान लीजिए, अब उनके जो है भी, अब बच्चे भी हो गए, तब कोई मसला नहीं आता है। अब वो जब इनके मरेंगे तो इनके जो बच्चे हैं, इनकी बीवी बच्चे, वही या उनके वारिस बन जाते हैं, वही उन्हीं को उनका माल जाता है। हम्म। लेकिन जब इनका कोई वारिस नहीं रहता है, तो ये मसला आता है कि जिसने आजाद किया था उसी को वो माल मिले। तो अच्छा। इसी लिहाज से आजाद करने वाले को जाना, वो पहचान रहती है। वैसे भी तो उसका एहसान है ना आजाद करने वाले जी। का, तो उसका उसको तो भूलना नहीं चाहिए ना। कभी भी जो मोहसिन होता है उसको भूलना नहीं चाहिए। तो उस लिहाज से ताल्लुक हो सकता है कि जो है वो फला आदमी ने मुझे ऐसा आजाद किया है, तो उसका जिक्र रहना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। तो अगर ऐसी शक्ल होती है कोई कि इसका कोई अपना वारिस नहीं है, ब्लड रिलेशन में कोई वारिस नहीं है इसका, तो ये जो है चला जाता है आजाद करने वाले को, उसका माल आजाद करने वाले को जाता है। अगर वो भी नहीं है, उसकी औलाद है जो उसके वारिस बनते हैं, तो उनको भी जाता है। तो बहरहाल वो तफसील है उसकी, वो तो वो मिरास के मसाइल में उसको हम बयान। तो ये है, उसके साथ ही जुड़ा रहना कोई जरूरी नहीं है। ये अलग बात है कि बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आजाद होने के बाद ये अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ही रहती। एक चूंकि औरत थी, खातून थी, तो उनके जी। साथ ही रहती थी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अब इन्होंने आजाद कराया तो उनसे आजाद करा के अपने साथ रख लिया, ऐसा कुछ मसला नहीं। फिर आजाद क्या हो, फिर तो उनसे गुलामी हट करके इनको गुलामी मिलेगी। ये तो खरीदना जो है, खरीद करके जब आजाद कर दिया तो वो आजाद है। लेकिन चूंकि ये खातून थी ना, इनके शौहर थे मुगीस से, अब शौहर साथ में होते तो शौहर के साथ रहती। यहाँ एक मसला असल में और भी है निकाह से जुड़ा हुआ, कि अगर लौंडी थी और उसका निकाह हुआ था, लौंडी के जमाने में जब वो लौंडी थी,
اب جب اس کو آزاد کر دیا جائے گا نا تو وہاں یہ بھی ایک اس کو بینیفٹ ملتا ہے آزاد ہونے کے بعد، کہ اب اس کو ایک چوائس دی جاتی ہے کہ چاہے تو اس شوہر کے ساتھ رہے اور چاہے تو الگ ہو جائے۔ اس میں اس کے طلاق دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ شوہر طلاق دے گا تبھی، نہیں، اگر اس نے جو ہے اس کو آپشن ہے یہ، چاہے تو اس کے ساتھ رہے، چاہے تو جو ہے سیپریٹ رہے، الگ رہے، کسی اور سے نکاح کرے، تو یہاں یہ جو ہے اس کے لیے ہے یہ مسئلہ۔ تو اس کے شوہر نے، مقیس نے تو بڑی جو اس وقت کوشش کی کہ یہ ان کے ساتھ ہی رہیں، بڑی محبت تھی ان کو ان سے جو ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ اس کے اندر ہے، بہت بڑا مسئلہ، اور گلیوں میں روتے تھے مدینے جی کے جو ہے، تو بڑا مسئلہ تھا، آنسو بہت بہاتے تھے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفارش کرنے کے لیے کہا کہ ان سے کہیے کہ وہ میرے ساتھ رہیں، لیکن انہوں نے، ان کا دل ان کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں تھا۔ تو اس سے یہ بھی اسلام کا وہ مسئلہ بھی کہ اگر کوئی عورت کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے اسلام میں، جی ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان کو اختیار دیا، آپ سے سفارش کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے تو میرے لیے قبول کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، لیکن اگر آپ مشورہ مجھے دے رہے ہیں یا صرف سفارش کر رہے ہیں تو مجھے چونکہ وہ پسند نہیں ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں ان سے آزاد چاہتی ہوں۔ تو یہ ایک جو ہے معاملہ ہوا تھا، تو چونکہ اب شوہر کا معاملہ بھی نہیں رہ گیا تھا نا ان کا، ہوں تو اب وہ کہاں رہیں گی، اکیلی خاتون کہاں رہیں گی، تو وہ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ خود ہی رہتی تھی، وہ کوئی لون اس لحاظ سے نہیں کہ ان کی جو آزاد کیا ان کے ساتھ ان کو جوڑ کے ہی رہنا ہے، ایسا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی مطلب آ، عقل سے کوئی کمزور ہے تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جج اس سے سفارش لکھوا کے لاتے تھے، لیگل ڈاکیومنٹ، کیا ایسا آج ہو سکتا ہے، یا آج کے جو ہمارے جو حالات ہیں؟ جو لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ تو جو ہے کوئی بھی لکھوا لیتا ہے، نہیں شیخ، اگر کورٹ آدمی سے ایسا جو ہوتا، ہے، ایسا میں پاسبل بتا ہے رہا آج ہوں کی؟ آپ کو، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ جو ہے اس لیے جو ہے تو مسئلہ جو ہے بتا دے رہا ہوں آپ کو پہلے، پھر آپ جو ہے، ابھی کیا ہے، بہت سارا جرم لوگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کورٹ میں لے جا کر کے پیش کرتے ہیں، ڈاکٹر کا کوئی یہ کہ جو ہے ان کا جو ہے یہ دماغ کے لحاظ سے کمزور ہے، بڑے بڑے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، جرم جو ہے کہ یہ چونکہ ہاف مائنڈ ہے اس لیے ان کا کوئی وہ، ان کے اوپر کوئی جرم پھر ثابت نہیں کیا، تو وہ تو کہیں سے بھی لوگ سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں، اور کورٹ کیا ہے، وہ تو جانتے ہی ہیں، کہا جاتا ہے کہ کورٹ کیا ہے، یہ ہاں، اندھی اور بہرے کہا جاتا ہے، صرف جو ہے جو لکھا ہوا ہے اسی کو کورٹ دیکھتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا دیکھتی ہے کورٹ؟ تو اس کی بنیاد پر تو کوئی بھی جو ہے اس طرح سے کہیں کسی کے ساتھ کوئی آپ نے ڈیل کیا، سب کچھ ہو گیا، بعد میں کورٹ سے لے کر کے آئے نہیں کہ یہ ہاف مائنڈ آدمی تھا اس لیے یہ جو ہے ہم اس کو کینسل کرانا چاہتے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی پراپرٹی ڈیل کچھ بھی کچھ ایسا ہوا، خرید لیا، ایک مثال دے رہا ہوں، اب وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے ریٹ سے وہ چیز ہو گئی، مکمل ہو گئی، وہ آدمی بالکل صحیح تھا، اس کو کچھ مسئلہ نہیں، لیکن اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اچانک پراپرٹی کا ریٹ بہت بڑھ گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو اب کیا کرتے ہیں لوگ جو ہے پیچھے پڑتے ہیں، کہہ رہے نہیں نہیں جو ہے اس کو کینسل کرواؤ، ایسا مطلب بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ایک چیز یہ بھی ایک کیسے موقع پر کبھی آدمی جاتا ہے کہ چلو کورٹ کا سہارا لے لیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں یہ آدمی جو ہے ایسا تھا، اور اسی لیے اس کو جو ہے جو ڈیل ہوئی ہے اس کو نہیں مانا جائے، تو یہ جو ہے یہاں کے اس طرح کے کورٹ کے اندر جو چیزیں ہو جاتی ہیں نا، اس کا کوئی بہت زیادہ اعتبار نہیں ہے۔ شریعت کا جو مسئلہ ہے اس میں اگر جب اس وقت ڈیل کیے تھے نا، اسی وقت یہ کنڈیشن لگا دیے تھے کہ اگر کوئی دھوکہ ہوا تو پھر ہم اسے واپس کریں گے، اگر ایسا کچھ ہے، دماغی خلل ہے، یا یہ کہ جو ہے دماغی خلل ہونے کی وجہ سے
जज ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि वो नहीं कर सकता है और फिर भी उसने कर दिया है, तो वो तो वैसे भी इनवैलिड है। वो तो सामने वाला कुछ कह ही नहीं सकता, जबकि इसके ऊपर पाबंदी पहले से लगी है कि ये आदमी खरीद बेच नहीं सकता, और उसने अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो वैसे भी इनवैलिड होता है, शरीयत के लिहाज से भी, यहाँ के कानून के लिहाज से भी, हर लिहाज से वो इनवैलिड होता है। जी। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो डॉक्टर वगैरह की रिपोर्ट ला करके पेश करते हैं कि और जज उसके मुताबिक फैसला कर दिया है, ये कोई जरूरी नहीं कि वो सही भी हो, ये कहना चाह रहा हूं। और इस्लाम का जो मसला है ना, वो सही का कि वो सही हो, सिर्फ जज के कह देने से या जो है कोई चीज हो जाएगी, वो एक अलग चीज होती है। सिर्फ जज के कहने से कोई मसला नहीं हो जाता, वो देखना भी होता है कि हाँ वाकई माने में ये चीज सही है या नहीं। तभी किसी चीज के हलाल होने का मसला भी होता है। अगर जज ने किसी के हक में कोई फैसला भी दे दिया है और वो गलत है, तो इस्लाम में ये है कि वो चीज उस फैसले की वजह से उसके हक में जायज नहीं हो जाए, सामने वाले के हक में जायज नहीं हो। जानता है कि जो है जज ने जो है ये फैसला जो उसके सामने पेश किया गया उसकी रोशनी में दिया है, ये हकीकत में मुझे इसका कोई हक नहीं था, वो तो आदमी अच्छी तरह से जानता रहता है। जी। और टाइम हो गया, बस करें। ठीक है, आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।